بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو 3 موضوعات پر مبنی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کب اور کس طرح کی۔ نمبر 2، مسلمانوں کے قبلہ کی خانہ کعبہ سے بیت المقدس اور پھر دوبارہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیلی کا واقعہ۔ نمبر 3، عالم کے تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ پر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں ارشاد خداوندی ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ قرآنی تعبیر کے مطابق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو صرف اس کی تعمیر نو کر رہے تھے۔ دوسرے قرآن شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ اس سے پہلے بیت کے نام سے موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بنجر وادی میں تیرے محترم گھر کے قریب بسایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپن میں سرزمین مکہ میں بسا رہے تھے، اس وقت کعبہ بیت کے نام سے موجود تھا۔ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ دنیا میں عبادت کی خاطر تعمیر ہونے والا پہلا گھر تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور گردش زمانہ سے اس عمارت کے آثار ہی باقی رہ گئے تھے۔ حضرت خلیل اللہ اپنے وطن سے ہجرت فرما کر فلسطین آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لے کر سرزمین عرب کی طرف ہجرت کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو ان کی مدد سے حضرت خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کو ازسر نو تعمیر کیا۔ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ شکل میں ایک مدت تک باقی رہا۔ بعد میں عملیقہ نے اس کی تعمیر نو کی۔ ان کے بعد کبھی لہر نے آثر نو اسے تعمیر کیا۔ حضرت سے 2 صدی قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے قصی بن کلاب نے کعبے کی تعمیر نو کی اور اس کے پہلو میں دار الندوہ تعمیر کیا۔ ظہور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 5 سال قبل ایک سیلاب سے کعبے کی عمارت منہدم ہو گئی۔ قریش نے کعبے کی تعمیر نو کی اور آپس میں تقسیم کر لیے، لیکن حجر اسود کو دوبارہ نصب کرتے وقت ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ شرف خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ 35 سالہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثالثی بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فہم و فراست کی بنیاد پر فیصلہ فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا جائے اور تمام قبائل مل کر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حجر اسود دیوار کے قریب لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اسے نصب فرما دیا۔ عبداللہ بن زبیر نے جب مکہ پر حکومت قائم کی تو جلدی دینا کعبے مشرق سے حملہ کیا اور اسے منہدم کر دیا۔ اس حملے میں غلاف کے کعبہ بھی جل گیا۔ کعبے کی خدمت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ زمانہ قدیم سے یہ گھر بیت اللہ کے نام سے مشہور تھا۔ عبرانی زبان میں اسے بیت لائے یعنی بیت اللہ کہتے تھے۔ غیر عرب اقوام اس کی خدمت کی بنیاد پر اس کی عظمت کی قائل تھیں۔ ہندو اس خدمت کی بنیاد پر اس کا احترام کرتے تھے کہ جب شیوا اپنی زوجہ کے ساتھ حجاز گئے تھے تو ان کی روح حجر اسود میں حلول کر گئی تھی، یعنی اس میں سما گئی تھی۔ کلدانی کعبے کو 7 بڑے مقدس گھروں میں شمار کرتے تھے۔
پہلے فارس کا عقیدہ تھا کہ اس میں روح سما گئی ہے، اس لیے وہ بھی اسے محترم سمجھتے تھے۔ یہودی اس بنیاد پر کعبے کا احترام کرتے تھے کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کعبے میں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے نصب کر رکھے تھے۔ تمام عرب قومیں کسی نہ کسی خدمت کی بنیاد پر کعبے کو محترم سمجھتی تھیں۔ ہر قوم یا قبیلے نے اس میں بت نصب کر رکھے تھے جن کی تعداد 360 تھی۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے ہی ان کے 2 فرزند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام نے بہت سی بتوں پر عمل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو ان تمام بتوں سے پاک کیا تھا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمان کے قبلہ کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف کیوں تبدیل کیا گیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ خانہ کعبہ مشرکین کے بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا، لہٰذا حکم دیا گیا کہ مسلمان وقتی طور پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرے تاکہ اس طرح مشرکین سے اپنی صفیں الگ کر سکیں۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے چاہتے تھے کہ قبلہ خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہو جائے، اور آپ انتظار میں رہتے تھے کہ خدا کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی حکم نازل ہو۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آثار سے عشق تھا۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ توحید کا مرکز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بیت المقدس تو وقتی قبلہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ حقیقی اور آخری قبلہ جلد عیان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہماتن خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، اس لیے یہ تقاضا زبان تک نہ لاتے، صرف منتظر نگاہیں آسمان کی طرف لگائے ہوئے تھے، جس سے ظاہر ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے کس قدر عشق اور لگاؤ ہے۔ بعثت کے بعد 13 سال تک مکہ میں اور چند ماہ مدینہ میں پیغمبر اسلام ہماتن خدا کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن اس کے بعد حکم بدل گیا اور مسلمان کو حکم دیا گیا کہ وہ مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ مدینہ میں کتنے ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ یہ مدت 7 ماہ سے لے کر 17 ماہ تک بیان کی گئی ہے، لیکن یہ مدت جتنی بھی تھی، اس دوران یہودی مسلمان کو تانے دیتے رہے، کیونکہ بیت المقدس دراصل یہودیوں کا قبلہ تھا۔ وہ مسلمان سے کہتے تھے کہ ان کا اپنا کوئی قبلہ نہیں، بلکہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ باتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کے لیے ناگوار تھیں۔ ایک طرف وہ فرمان الہی کے مطیع تھے اور دوسری طرف یہودیوں کے طعنے ختم ہونے کو نہ آتے تھے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے گویا وحی الہی کے منتظر تھے۔ اس انتظار میں ایک عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم صادر ہوا۔ ایک روز مسجد بنی سلیم میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ جبریل کو حکم ہوا کہ پیغمبر کا بازو تھام کر ان کا رخ انور کعبے کی طرف پھیر دیں۔ اس واقعے سے یہودی بہت پریشان ہوئے اور اپنے پرانے طریقے بہانہ ترستی اور دان بازی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ پہلے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان سے بہتر ہیں کیونکہ ان کا کوئی اپنا قبلہ نہیں، یہ ہمارے پیروکار ہیں۔ لیکن جب خدا کی طرف سے قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے پھر زبانی اعتراض دراز کیے۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، بہت جلد کم عقل لوگ کہیں گے، ان مسلمان کو کس چیز نے اس قبلے سے پھینک دیا جس پر وہ پہلے تھے؟ مسلمان نے اس سے کیوں احراز کیا ہے جو گزشتہ زمانے میں انبیاء سلاف کا قبلہ رہا ہے؟ اگر پہلا قبلہ صحیح تھا تو اس تبدیلی کا کیا مقصد؟ اور اگر دوسرا صحیح ہے تو پھر 13 سال اور چند ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے رہے ہیں؟ خدا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے، ان سے کہہ دو کہ عالم کے مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نہ اپنے پیغمبر کے صداقت کو سچ ثابت کر دیا، بلکہ مخالفین کی زبانوں کو بھی خاموش کر دیا۔
اسی لیے قرآن پاک کی ایک آیت میں بیان ہوتا ہے، یہ قبلہ کی تبدیلی اس لیے عمل میں آئی ہے تاکہ لوگ تمہارے خلاف حجت نہ لا سکیں، کیونکہ گزشتہ آسمانی کتب میں پیغمبر کی نشانیوں میں سے ایک یہ تھی کہ وہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا۔ اگر قبلہ کی یہ تبدیلی صورت پہ نہ ہوتی تو ایک طرف یہودیوں کی زبان مسلمان کے خلاف کھل جاتی اور وہ کہتے کہ تورات میں ہم نے پڑھا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نشانی تو موجود نہیں۔ اور دوسری طرف مشرک اعتراض کرتے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ دین ابراہیم علیہ السلام کو زندہ کرنے آیا ہے، تو پھر خانہ کعبہ کو کیوں فراموش کر دیا جبکہ اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے؟ لیکن یہ اعتراض کرتے رہتے مگر ہمیشہ، اور ستمگر پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی منطق کو نہیں مانتے، لہٰذا قرآن مجید نے ان کے اس استثناء کو ملحوظ رکھا اور فرمایا، مگر ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے یہ کسی صراط مستقیم پر قائم نہیں ہیں۔ اگر تم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو تو کہتے ہیں یہ تو یہودیوں کا قبلہ ہے، تو مسلمان اپنا کوئی مستقل قبلہ نہیں رکھتے، اور اگر کعبے کی طرف پلٹ آؤ تو کہتے ہیں کہ تم میں ثابت قدمی نہیں ہے، تمہارا باقی دن بھی بہت جلد تبدیل ہو جائے گا۔ یہ بہانہ ساز اور ہیلا باز حق کے نام پر ظلم و ستم کرتے ہیں، یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور دوسروں پر بھی ظلم روا رکھتے ہیں کیونکہ ان کی ہدایت میں صدرہ بنتے ہیں۔ اور اب ہم بیان کرتے ہیں ویڈیو کا آخری حصہ کہ آخر بنیادی طور پر قبلے کی طرف منہ کرنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ خدا کی ذات تو زمان و مکان سے بالاتر ہے، اس کا کوئی خاص کھانا نہیں ہے بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہے، جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے، جدھر رخ کرو خدا کو پالو گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو پھر ہم ہر طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ سجدہ تو خدا کی ذات کو ہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک اتحاد کی بہت اہمیت ہے، اور اسلام ہر ایسے ہم کو واجب یا کمت کا مستحب قرار دیتا ہے جو ہم آہنگی اور وحدت کا سبب بنے۔ اب اگر رخ قبلہ تعین نہ ہوتا اور ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق کسی ایک طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا تو عجیب نقشہ پیدا ہو جاتا۔ اس کے علاوہ بعض مقامات کا عبادت سے بہت پرانا تعلق ہے، اس لیے کتنی اچھی بات ہے کہ ایک تو وحدت کی حفاظت کے لیے اور دوسرا عبادت کے اصلی مرکز کی طرف زیادہ توجہ کے لیے ایک ہی نقطے کو قبلے کے طور پر منتخب کر لیا جائے، تاکہ تمام اہل جہاں عبادت کے وقت اپنے افکار کو ایک ہی نقطے پر مرکوز کر لیں اور اس طرح ایسے لاتعداد دائرے کھینچ دیں جن کا ایک ہی مرکز عبادت ہو، تاکہ وہ ان کی وحدت کی علامت بن جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔